شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے، کیا کہنے سبحان اللہ، شاعری اور ہے، عاشقی اور ہے، بلب کے اجالوں میں شاعری ہوتی ہے، بے شک اللہ اللہ اللہ، بلب کے اجالوں میں شاعری ہوتی ہے، کاغذ قلم سے شاعری ہوتی ہے، لیکن عاشقی اجالوں میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ توجہ چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشقی اجالوں میں نہیں۔ جب زمانہ تاریکیوں میں ڈوب جاتا ہے اللہ اللہ تو عاشق اپنے چھپر سے عشق کی چادر کھسکاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے زور سے زور سے زور سے عشق کی چادر کھسکاتا، اور سچ یہ ہے کہ عاشق کی زبان کبھی نہیں بولتی، بولتا دل ہے، سبحان اللہ، بولتا دل ہے۔ اسی سلسلے عشق کا ایک پیر پیدا ہوا بریلی میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل علم کی توجہ چاہو، حضور مفتی صاحب اللہ، سبحان اللہ، اسی سلسلے عشق کا قادریت بعد میں، بے شک بے شک، چشتیت بعد میں، اشرفیت بعد میں، نقشبندیت بعد میں، سہروردیت بعد میں، رفاعیت بعد میں، قلندریت بعد میں، عشق پہلے، واہ عشق پہلے، واہ واہ واہ، عشق پہلے۔ اسی سلسلے عشق کا ایک پیر پیدا ہوا بریلی میں، بریلی میں۔ سبحان اللہ کب بولو گے سبحان اللہ زور سے؟ سبحان اللہ، ایک پیر پیدا ہوا بریلی میں۔ اس عاشق صادق نے، اس عاشق صادق نے جب وظیفہ عشق لکھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب وظیفہ عشق لکھنا شروع کیا تو اس نے شروع ہی یہیں سے کیا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ، بولو گے تو بولوں گا، بولو گے تو بولوں گا، زور سے توجہ۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اللہ اللہ، کیا کہا؟ تیرے ٹکڑوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے، اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ یوسف صاحب یہ نہیں کہا تیری روٹی پہ پلے ہیں، کیا بات، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، حضرت یہ نہیں کہا تیری روٹی پہ پلے، کیا کہا؟ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے۔ بلیابی اسی جگہ جب پہنچا تو وہیں سے عقیدہ چیخ کر بول پڑا، سبحان اللہ، روٹیوں کا خوف اسے دلانا، جملے پر توجہ چاہوں، روٹیوں کا خوف اسے دلانا جس کا نبی قاسم نعمت نہ ہو، واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے، روٹیوں کی خوف اسے دلانا جس کا نبی قاسم نعمت نہ ہو، روٹیوں کی خوف بریلویوں کو مت دلانا، اس لیے کہ میں نے نبی کو نبی بھی مانا ہے، قاسم نعمت بھی مانا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ غلام رسول صاحب بلیابی، سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، واہ واہ زندہ باد، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اللہ اللہ اللہ، دروازہ نہیں کہا، بے شک بے شک، حق حق بس اسی پر گفتگو ہو تو رات چھوٹی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے،
کیا بات ہے، واہ واہ. ٹھوکر ٹکڑے لیکن سائیڈ سے نکل لو، محبت سے بول دو. سبحان اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا رسول اللہ علیہ السلام جھڑکیاں کھائیں کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور اسی خاندان میں اسی خون سے ایک اور پیر پیدا ہوا. کیا بات ہے، توجہ چاہو. سبحان اللہ. ایک اور پیر پیدا ہوا. ماشاء اللہ. لقب استاذ زمن ہے، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. نام علامہ حسن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. علامہ حسن. علامہ حسن ہے، سبحان اللہ. لقب استاذ زمن ہے. نام علامہ حسن. علامہ حسن ہے، لقب استاد زمان. استاذ زمن ہے. کیا بات ہے. جب عشق کی چادر کھسکائی تو سلسلے عشق کو اور آگے بڑھا دیا. کیا بات ہے، واہ واہ. توجہ چاہو. ماشاء اللہ. اور کیا کہا؟ جی شاد. نیچے رکھیے. یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کرے. ڈھونڈا ہی. واہ واہ. بہت بہت. شریفوں کو پولیس نہیں ڈھونڈتی. یہ پہلے کی بات ہے، آج کی نہیں ہے. کیا بات ہے، واہ. بہت اچھا جملہ ہے. کیا ضرورت. اب تو جسے عدالت ڈھونڈتی ہے وہ کوتوال صاحب کے ہاں چکن مٹن لے کے جاتا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. کیا آپ نے سچ بیان کیا ہے. واہ واہ. توجہ چاہو. بہت 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 بہت. لیکن ہم مجرم رب کے، بے شک. مجرم رب کے، گنہگار رب کے، خطاکار رب کے، سیاہکار رب کے. بے شک. لیکن کیا بھروسہ ہے اس عاشق صادق کو پکار کے کہتے ڈھونڈا ہی کرے. کیا بات. کیا ڈھونڈا ہی. زوم عشق ہے جی بے شک. حضرت. کیا زوم عشق ہے، کیا بھروسے عشق ہے، واہ ڈھونڈا ہی کرے. واہ واہ. صدر قیامت کے سپاہی واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ماشاء کس اللہ. کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جب تک کہ یہ آواز باز گشت کر ہی رہی تھی کہ اسی خاندان میں ایک اور اسی سلسلے عشق کا پیر پیدا ہوا. سبحان اللہ. نام مصطفیٰ رضا. نام مصطفیٰ رضا. لقب مفتی اعظم. مفتی اعظم. واہ واہ. مفتی اعظم. اعظم. شاعری نہیں کی ہے، اللہ اللہ. شاعری اللہ. نہیں کی ہے، شاعری نہیں کی ہے، بھروسے مصطفیٰ بتا دیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ میرے اعمال کا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. اللہ. علماء ذویل احترام کی دعاؤں کے ساتھ اس نقطے پر توجہ چاہوں. جی ارشاد. میرے اعمال کا بدلہ. بدلہ
تو جہنمی ہی تھا۔ بے شک میرے جرم مجھے خود بتا رہے تھے، کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے حضرت، جواب نہیں، بہت اچھا بولا، سبحان اللہ۔ یہ پیسے کے چکر میں تقریر کا خنرہ رحم کرو، مت لاؤ، بس سن لو، بول دو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے زور سے بول دو نا، آجا رنگ میں، آجا آجا آجا، توجہ چاہو، کیا کہا؟ کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی، میرے جرم مجھے خود سے کہہ رہے تھے، اللہ میرے عیسیاں مجھے خود بتا رہے، میرے باپ مجھے بار بار میرے کانوں میں یہ جملے دے رہے تھے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، کنفرم تھا، میں جاتا، فکس تھا، میں جاتا، ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، میں تو جاتا، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، مولانا اسناد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے سرکار نے، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بول دو بول دو بول سبحان اللہ، بول، میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ نانا بھروسہ دے رہے تھے، بے شک نانا بھروسہ دے رہے تھے، عاشقوں گھبراؤ مت، بے شک بے شک، عاشقوں گھبراؤ، گھبراؤ مت، جب تک کہ فائنل ٹچ دے کر اسی قبیلے عشق کا ایک شہزادہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نام اختر رضا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اختر رضا کیا ہے، کہنے، لقب تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، سبحان اللہ، بول پڑے جہاں پانی عطا کر دو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بول دو یار، واہ واہ واہ، بول سبحان دو، اللہ سبحان اللہ، بھری جنت ہبہ کر، ہبہ کر دے۔ بے شک، توجہ چاہوں علماء اکرام کی، یہ ایک نقطہ بڑا اہم آیا ہے، توجہ چاہو، اچھا دعاؤں کے ساتھ جی عطا، لفظ ہبہ کہا، جی کیا کہنے، ہبہ عطا نہیں، توجہ چاہوں، سبحان اللہ، عطا نہیں، توجہ چاہوں، تب بلیا بھی کہتا شاعری اور کیا کہنے، عاشقی اور، شاعری میں الفاظ دیکھے جاتے، عاشقی میں اعتماد دیکھا جاتا، واہ 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 واہ، اگر محبوب مانا ہے تو بھروسہ کرنا پڑے گا، بے شک، محبوب مانا ہے تو بھروسہ کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، وہی میرے تاج الشریعہ کلیئر کرتے، یہ نہیں کہا بھری جنت عطا کر دو، توجہ چاہوں، کیا بات ہے، اہل علم کی توجہ چاہو، اہل علم کی توجہ چاہو، یہ نہیں کہا کہ بھری جنت عطا کرو، بے شک، عطا نہیں، ہبہ، عطا نہیں، ہبہ، بس بہت توجہ چاہوں گا سب کی، عطا نہیں، ہبہ، مان لو، مان لو، مان لو، مولانا جنید رضا کو مولانا یوسف نے ایک ٹوپی عطا کر دی، توجہ چاہوں، عطا میں واپسی بھی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، توجہ چاہوں، توجہ چاہوں، عطا میں واپسی بھی ہے، جب چاہے تب واپس لے لے، ہبہ میں واپسی نہیں ہے، واہ واہ واہ، توجہ چاہوں،
ہیبا میں واپسی نہیں ہے، ہیبا میں واپسی نہیں ہے، ہیبا میں واپسی نہیں ہے، گفٹ بھی آتا ہے عطا میں، گفٹ بھی عطا میں۔ لوگ کہتے ہیں یہ انگریزی کا لفظ ہو گیا گفٹ، اردو میں عطا ہے، ہیبا نہیں۔ لیکن اگر کوٹ میں ہیبا کر دیا، واہ 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 ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زور سے زور سے زور سے، ارے رنگ میں آ کے بول دو بول دو، سبحان اللہ۔ جب ہیبا کر دیا تب میں سوچتے رہا میرے آقا نعمت تاج الشریعہ، آپ نے عطا کیوں نہیں استعمال کیا، ہیبا کیوں؟ تو جواب ملے گا، سن سن، کونین کے مسیحا، رحمت عالم، جان عالم، وجہ وجود آدم، وجہ وجود کائنات، وجہ وجود انسانیت، رحمت عالم، نور مجسم، جب مکے کے دن مکے کی وادی میں 12 ربیع النور کو آئے تو یہ نہیں کہا مولا امت عطا کر دے، یہ نہیں کہا مولا امت عطا کر دے، یہ نہیں کہا رب ذوالجلال گنہگار عطا کر دے، بلکہ کونین کے مسیحا نے یہ کہا یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، مولا میری امت میرے حوالے، گنہگار ہیں میرے حوالے، سیاکار ہیں میرے حوالے، پاپی ہیں میرے حوالے۔ اب عالم تصور میں بلیابی سوچتے رہا میرے آقا، امت آپ کو دیکھی نہیں، امت آپ کو پہچانتی نہیں، امت آپ سے ملی نہیں، امت آپ کو جانتی نہیں۔ آقا رحمت فرماتے چپ کر، ارے امت مجھے دیکھے نہ دیکھے، میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ غلام رسول صاحب بلیابی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جھوم کے بول لو بول لو، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بھئیہ اٹھنا تو جلدی اٹھ لو، نہیں ضرورت سے بیٹا جا رہے ہو تو جاؤ، نہیں جبر نہیں ہونے چاہیے۔ ویسے اس پر تقریر سننا کوئی فرض واجب نہیں ہے، جن پر نماز فرض ہے وہ تو مسجد نہیں جاتے، توجہ چاہو، جن پر نماز فرض ہے وہ مسجد نہیں جاتے، اور جن پر جلسے میں جانا نہیں چاہیے وہ بیچارے سب سے زیادہ آتے۔ اور یہ جب سے ہی آ گئے نا یہ ڈبہ والے، معاف کرنا میرے جلسوں کی سیکریسی دفن ہو چکی ہے، ہم اپنی نسلوں کو کوئی ماسٹر ایجنڈا نہیں دے سکتے، زمانے کے زہریلے خنجروں سے ڈر نہیں لگتا، ان موبائل کے ڈبوں سے بڑا خوف ہو گیا ہے۔ اس لیے بلیابی نے طے کیا ادارے شریعہ سے تحریک بیداری چل رہی ہے۔ علامہ یوسف صاحب میری قوم نے کبھی میرے عالموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کوئی بولتا ہے تو جھوٹ غلط، ہم نے اس کا استعمال حضرت سے ہی نہیں کیا۔ اگر میری قوم پیٹھ پر کھڑی نہ ہوتی تو بھارت میں اتنی مسجدوں کی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی، بے شک ہندوستان میں اتنے مدرسے نہیں بنے ہوتے، بے شک بے شک۔ لیکن معاف کریں گے یہ کڑوا سچ ہے، سچ۔ کل غریبی میں میرے پاس دارالعلوم نہیں تھے، گاؤں کا مکتب تھا، مکتب۔ صحیح بھائی، مکتب کا کیا زور تھا صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ چند گھنٹے کے مکتب نے ایمان کے تحفظ کے ساتھ سبحان اللہ، ملک میں باعزت جینے کا شعور دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق۔ لکھ لیجیے آج جو بلیابی کہہ کے جا رہا ہے 20 سال کے بعد مدرسوں کی بلڈنگیں سونی پڑ جائیں گی،
نہیں ملیں گے بچے آپ کو. کورونا کے بعد سے 30% مدرسوں کے بچے ڈراپ آؤٹ. میری قوم میری ضرورت پوری کر سکتی ہے، میری لالچ پوری نہیں کر سکتی. ہماری کون سی ضرورت بچی ہے؟ ضرورتوں کی ایک حد ہوتی ہے، لالچوں کی کوئی سیما نہیں ہوتی. پچھلے اکتوبر میں ہم نے بہار، بنگال، جھارکھنڈ، اڑیسہ 4 اسٹیٹ کے اپنی جماعت کے ذمہ دار باشعور صاحب الرائے علماء کو بلایا تھا. حضرت 750 علماء جمع ہوئے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمیں خوشی ہے، آج بھی بلیابی کی آنکھ چھلکنے لگتی ہے خوشی سے. میں کوئی پیر نہیں، نہ پیر کا بیٹا ہوں. ایم پی ایم ایل سی رہنے کے بعد بھی آج بھی اسی چٹائی پہ زندگی جیتا ہوں. بے شک بے شک، یہی بات. لیکن کسی کی میاں نے دودھ نہیں پلائی جو بلیابی پر کسی طرح کے 1 پیسے کا گرد کا آروپ لگا دے. جی بے شک، صحیح بات. میرے بولنے سے پہلے میرے ملک کے بہت سنکھیک سمودائے کے لوگ جبڑا سیدھا کر دیں گے. صحیح بات. ہاں 1968 میں 1968 میں جب بھارت میں پہلی کانفرنس کے نام سے اجلاس طلب کیا گیا تھا، وہ پہلی کانفرنس لفظ لکھا گیا تھا. معارض وجود میں مذہبی جلسوں کے لیے پہلی کانفرنس کا پوسٹر تھا، ماشاءاللہ. جو سنی صوبائی کانفرنس کے نام سے، اور تاجدار اہل سنت شبیہ غوث اعظم اس کے صدر نشین تھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور اس کے سرپرست اولاد غوث اعظم ماہ ریرہ مطہرہ کے میرے آقاؤں کے سبحان شہزادے حضور سید العلماء اور دیگر اس دور کے اکابرین تھے، جسے دیکھ لینے کے بعد کفر کانچ کی شیشی کی طرح ٹوٹ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بدعقیدگی کائی کی طرف پھٹ جائے، دل برجستہ بول پڑے جب یہ ایسا ہے تو مدینے والا کیسا ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ذہن قریب کرنا. 750 علماء نے بھروسہ. اب جلدی کر لو بیٹے. ہاں. اور اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کیلنڈر طے کریں، کرنا کیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اسی 13 دسمبر سے وہ قافلہ نکل رہا ہے. سبحان اللہ زور سے زور سے زور سے ماشاءاللہ. حضرت کیا اس کے جلوے ہیں؟ ابھی صرف اعلان ہوا، پوسٹر آیا ہے کہ ہمارے علماء شورا خطبہ بغیر کسی کرایہ بھاڑا نذرانہ کے چلے ہیں. کیوں چلے ہیں؟ ایجنڈا یہ ہے. نمبر 1 ناموس رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے زور سے اب رنگ میں آ جاؤ، اب رنگ میں آ جاؤ، زور سے. نمبر 1 ناموس رسالت. اور لبیک یا رسول اللہ کی جب صدائیں گونجے گی تو ہاف پیجامہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا، اور ہاف پینٹ بھی اپنی اوقات میں آ جائے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ اب تک ہم نے میاں سے پنگا لیا تھا، اب عاشقوں سے پلہ پڑ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مذہب اسلام، حضرت مولانا غلام رسول صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. اب ذہن کو قریب کرو، بلیابی کی تقریر کا یہ حصہ دیکھ لو.
سبحان اللہ. توجہ چاہوں حضرت، سنو بھی دیکھو بھی. اب آنکھ کھول کر میری طرف دیکھو تو میں کچھ دکھاؤں، لیکن مجھے لگے بھی تو کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں. جی جی یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں؟ یہ 8 سے 10 یا سب کی کھلی ہے؟ تو جب سب کی کھلی ہے تو بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک. اب آنکھیں کھول میری طرف دیکھ. اس وقت پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ ریسرچ. بدھی لگائے ہوئی ہے. پیسہ خرچ کر کے. توجہ چاہوں، ایک جملہ بڑا ہیوی آ گیا. پیسہ خرچ کر کے، اپنا نہیں، اپنا نہیں. بلیا بھی تب کہتا ہے عقل کے ٹورو، کیا بات ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو حکومت کے خزانوں سے دیا جلاوے. بے شک بے شک بے شک. نہیں سمجھ پائے ہو تو ڈرے کیوں ہو؟ اسلام وہ نہیں بے شک جو حکومت کے خزانوں سے دیا جلاوے. بے شک. یہ نبی کے عاشق ہیں، واہ 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 واہ. اپنے خون جگر سے 12 ربیع النور کو دیا جلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت. اب وہ ریسرچ میں لگے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں سے روزگار چھین لیا، کاروبار سے آؤٹ. جن شہروں میں ان کے کل کارخانے فیکٹری تھی جلا دیا، بیٹوں کی موب لنچنگ کی، ان کے کچن میں گھوس کر دیکھا مار دیا. آخر ان کے دلوں سے نبی کا عشق جاتا کیوں نہیں؟ اللہ سبحان اللہ. زور سے زور سے زور. سبحان اللہ. ریسرچ ہو رہا. امریکہ ساتھ ہے، بے شک. یورپ ساتھ ہے، برٹن ساتھ ہے. تو یہ چائے والا بولا ہم اکیلے تھوڑی. جی جی. کیا اشارہ ہے. ہم بھی ساتھ ہیں. توجہ چاہو. اور انہوں نے رپورٹ دی، رپورٹ دی، پوری میڈیا لگا دیا. جی بے شک. انعام دو. پورے عملے لگا دیے. انعام دو. پوری فورس لگا دی. انعام دو. تو اسی امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ایک فرد بول پڑا، چپ کر. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان زور اللہ سے زور سے سبحان اللہ. زور سے. سبحان اللہ. چپ کر. مکان سے بلڈوزر سے مکان توڑا. کہاں؟ مکان گرا دیا. کہاں؟ گھر پھونک دیا. موب لنچنگ کیا. کیا کر دیا؟ کب بے وقوف تم نے اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا سوچا کہ وہ ڈر گئے؟ جی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. زور سے زور سے. کیا تم نے سوچا کہ وہ ڈر گئے؟ تو سن، پوری یہودی 2.5 کروڑ لگ گئی. پوری یہودی 2.5 کروڑ لگ گئی. لیکن فلسطین کے بچے اپنے نبی سے الگ نہ ہو سکے. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. توجہ چاہو. فلسطین کے بچے الگ نہ ہو سکے. باپ کو تڑپتا ہوا بیٹا دیکھتا ہے تو بچے کہتے ہیں اللہ کا شکر.
اللہ کا شکر، آنسو نہیں، شکر، ماتم شکر، گریوزاری نہیں، شکر، تڑپنا اور مچلنا نہیں، شکر۔ تب بلیا بھی کہتا عقل کے ڈوبرو، اسلام فوجیوں کا مذہب ہوتا تو عرب سے باہر نہ نکلا ہو، فوجیوں کا مذہب ہوتا تو باہر نہ نکلا ہوتا۔ کسی بھی ملک کا فوجی، کسی بھی ملک کا فوجی حکومتوں سے انعام کے لیے جان دیتا، لیکن نبی کا عاشق حکمرانوں سے انعام کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو مدینے کی سرکار سے انعام فکس ہو چکا ہے، مدینے کی سرکار سے انعام فکس ہو چکا ہے۔ تب بلیا بھی کہتا یہ اسلام فوجیوں کا مذہب نہیں ہے، آرمی کا مذہب نہیں ہے، بی ایس ایف کا مذہب نہیں ہے، سی آر پی کا مذہب نہیں ہے، پی ایم پی کا مذہب نہیں ہے، ارے اسلام تو عاشقوں کا مذہب ہے۔ اور جب عشق کا سورج نکل جاتا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب عشق کا سورج نکل جاتا، یا رسول اللہ، جب عشق کا سورج نکل جاتا تو کفر کی کالی رات کو چیر کے رکھ دیتا۔ بے شک، اور اگر تاریخ پڑھنی ہو تو بدر پڑھ لو، احد پڑھ لو، خیبر پڑھ لو، خندق پڑھ لو، اور اگر اس سے بھی جی نہ بھرے تو کربلا پڑھ لو، کربلا۔ واہ واہ، نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ، یا رسول اللہ، بہت اچھا۔ اس لیے کہ نبی کے عاشق ہونے کے لیے ہائٹ شرط نہیں ہے، لمبائی شرط نہیں ہے، 6 فٹ ہونا شرط نہیں ہے، جوان ہونا شرط نہیں ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ نبی کے عاشقوں میں ننھا علی اصغر بھی ملے گا، اونو محمد بھی ملے گا، قاسم جوان بھی ملیں گے، حسن مصطفیٰ بھی ملیں گے، جعفر طیار بھی ملیں گے، زین العابدین بھی ملیں گے، اور اپنی اولادوں پر جان لٹا کر سجدے شکر کرنے والی سیدہ زینب بھی ملے گی، ام کلثوم بھی ملے گی، ام کلثوم بھی ملے گی، سکینہ اور زینب بھی ملے گی، زہرا اور سکینہ بھی ملے گی۔ تب دمشق میں عاشقوں کا قافلہ جب داخل ہوتا تو اس دور کے یزید کے حکمراں کے تخت ہل جاتے، اور کہنا پڑا پوری دنیا کو سب سے پنگا لینا، نبی کے عاشقوں سے پنگا مت لینا، اس لیے کہ سر کٹا کر قرآن سنانا عاشقوں کا کام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیروں میں کہاں تم تھرے مسلمان کمزور، تم نے کیا اسلام کو، تم نے غیروں کی کہاں اوقات تھی۔ بے شک، توجہ چاہوں حضرت، جن کا معبود خود آج بھی لڈو پانی کا محتاج ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت اچھا جملہ، بہت بہت بے شک۔ پہنچ گئے جگہ پر، تم مسکرا کے بول دو اوے زور سے، جو خود ہی بھوکا وہ کیا کھلائے گا۔ بے شک بے شک۔ اچھا ایسے ہیں کہ معبود ننگا، آئیے دین میں 6 ڈریس، جی جی، سوچ لو وہ ننگے ٹھنڈ میں کیا کہہ رہا ہوگا۔ ہم تو بس صرف اتنی سی بھیک مانگتے ہیں اپنے جوانوں سے، اور اپنے علماء کرام کا پیر پکڑ کے التجا کرتے ہیں، بچا سکتے ہو تو میری نسلوں کو بچا لو، آپ بچا لو۔
تاریخ بھی یہی ہے کہ جب جب مذہب اور ملک دونوں نیزے کی نوک پر چڑھا ہے نا، تو معاف کرنا کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں، اسی مدرسے کی چٹائی کا عالم ربانی کھڑا ہوا ہے۔ بہت ماشاءاللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے پیر پکڑ کے بھیک مانگ رہے، بچا سکتے ہو تو میرے بچوں کو بچا لیجئے، ورنہ 20 سال کے بعد میرے بچوں کا نام عبداللہ تو ملے گا، بالکل صحیح، لیکن عبداللہ کی صفت نہیں ملے گی۔ جی عبد الرحمن تو ملے گا ولدیت میں، لیکن اس کی صفت نہیں ملے گی، اس لیے کہ زمانے نے ہر طرح کے کیمیکل چھینٹ رکھے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر، ہیومن رائٹس اور عورتوں کی آزادی کے نام پر، لیکن ہمارے بچوں کو تو بھارت کے سمویدھان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے کہ تیرا حق کیا ہے۔ خریدتے رہو تعویذ، بیچتے رہو تعویذ، کاغذ کے ٹکڑوں سے آپ اپنا مستقبل نہیں بدل سکتے۔ ہم تو ان سے کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے کہ اللہ کے واسطے تعویذ لکھ دو، کلام الہی ہے لکھ دو، لیکن دو مت، ایک شرط لگا دو، اور شرط یہ لگا دو کہ بیٹے یہ تعویذ تیرے لیے لکھا ہے، اور ایمان یہ ہے کہ جہاں بھی رہے تیری طرف سے لکھا ہے، گلے میں رہے جب بھی فائدہ کرے گا، میرے پاس ڈبے میں رہے تب بھی فائدہ کرے گا، لکھا ہوں تیرے لیے، دوں گا 40 دن کے بعد، دوں گا بہت اچھا پیغام، 40 دن کے بعد جا، پہلے 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار بول دے، یار بول دے، بول دے، زور سے بول، زور سے، زور سے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ اما پلیابی کا ایمان ہے اس سجدے پر کہ میری قوم کا وہ شہزادہ اگر 40 دن پابندی سے جماعت سے نماز پڑھ لیا تو 41ویں دن اس کو تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بے شک، وہ جس پانی پر دم کر کے دے دے گا وہ پانی تعویذ کا کام کرنے لگے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت بہت بہت۔ ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے کہیں گے 20 سال کے بعد مدرسوں کی بلڈنگیں ویران ہو جائیں گی، لکھ لیجئے، پھر میں دوہرا رہا ہوں۔ اللہ، مولانا کرونا نے کاروبار لوٹا ہوتا تو صدمہ نہیں ہوتا، اپنے اپنے سوچنے کا اور احساس کرنے کا، دیکھنے کا الگ الگ ڈھنگ۔ جی جی بے شک، صحیح فرمایا حضرت پہلے لاک ڈاؤن میں بلیابی روتے رہا، آج بھی آنسو تھمتے نہیں ہیں، اپنی اونچی درسگاہوں کی اونچی عمارت دیکھنے کے بعد جب اندر جھانکتا ہوں تو اندر سے خوف سے کلیجہ دھڑکتا ہے۔ پہلے لاک ڈاؤن میں کوئی رات ایسی نہیں بیتی، مولانا یوسف صاحب رات کو 11 بجے کا فون آتا تھا تو ڈر لگتا تھا اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ 11 بجے کے بعد آنے والی ہر کال سے یہی خبر آتی تھی کہ آج فلاں دارالعلوم کا شیخ الحدیث ساتھ چھوڑ دیا، آج فلاں دارالعلوم کا شیخ التفسیر ساتھ چھوڑ دیا، آج فلاں دارالعلوم کا وہ فقیہ ساتھ چھوڑ دیا۔ جو منہاج العربیہ پڑھا دے تو جلالین شریف سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ معاف کرنا
کل مٹھیا کے چاول میں اتنا دم تھا نا، اتنا پاور تھا مٹھیا کے چاول میں کہ 2 گھنٹہ میرا عالم پڑھاتا تھا، 2 گھنٹہ، اور اس 2 گھنٹے کا کمال یہ تھا کہ وہ لڑکا ناظرہ، قرآن، کلمہ، طریقے نماز، عقیدہ سیکھ کر جب نکل کر کالج جائے، اسکول جائے، کنوینٹ جائے، سن جوزف جائے، ڈی پی ایس جائے، دنیا کے کسی بھی زبان اور ملک کے حصے میں چلا جائے، اس کے عقیدے اور ایمان پر کوئی مائی کلال اپنا رنگ نہیں چڑھا پاتا تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مولانا ریسرچ اسی پر ہوا، اسی پر کتنا ہونے کے بعد بھی آخر بھارت سے ایمان والوں کا عشق رسول کمزور ہوتا کیوں نہیں؟ کیسے روکا جائے؟ تو اسی بنگال کی ایک کرسچن لیڈیز تھی، نام تھا مدر ٹریسا، خدمت خلق کے نام پر کروڑوں ڈالر ہر سال اس کو آتا تھا، کروڑوں ڈالر۔ اس نے اپنی 1 لائن کی رپورٹ دی اور اس رپورٹ میں کلیئر کر دیا، اس نے صاف لکھا، بھارت میں جب تک مکتب زندہ رہے گا، بھارت میں جب تک مکتب زندہ رہے گا تب تک بھارت کے ایمان والوں کے اولادوں کو بے دین نہیں بنایا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، مذہب اسلام، مدارس اہل سنت، علامہ غلام رسول صاحب قبلہ۔ بچا سکتے ہو تو بچا لیجیے۔ بہت اچھا پیغام ہے، اچھا مشورہ ہے۔ اور ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے، اس غلط فہمی میں مت رہو کہ کوئی حکمراں تیری مدد کو آئے گا۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ دماغ سے اس کو نکال دو، ایمان مضبوط کرو، اور کوشش یہ کرو کہ ہم اس لائق ہو جائیں، ہم اس قابل ہو جائیں کہ مدینے والے کی مدد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدینے والے کی مدد آ جائے۔ معاف کرنا، بیگانوں کی مدد نہیں ہوتی ہے، بے شک اپنوں کی مدد ہوتی ہے۔ آپ کہو گے بلیابی کرنا کیا ہوگا؟ جی بے شک۔ تو بلیابی آپ سے صرف 5 سال کا ٹائم مانگتا ہے۔ کتنا؟ 5 سال۔ جی 5 سال، پیسہ نہیں، 5 سال، دولت نہیں، 5 سال، زمین و جائیداد نہیں، 5 سال۔ اس 5 سال میں کرنا کیا ہے؟ 2 کام۔ جی ماشاءاللہ، توجہ چاہو حضرت، صرف 2 کام۔ نکاح کو سستا کر دو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بولو بولو بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ بہت اچھا مشورہ۔ نکاح سستا کر دو، اور معاف کرنا، دولتوں کی نمائش جو ہے نا، وہ غریبوں کی جھوپڑی سے نہیں آئی۔ ارے مسلمان کے بیٹوں، تیری اوقات تو حکومت نے اسی دن تول لیا جس دن تیری بیٹیوں کی نکاح کا چندہ مسجد کے دروازے پر شروع ہوا، اللہ، اسی دن حکومت نے تجھ کو تول لیا کہ تو اندر سے کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ، جو صلاح الدین ایوبی، جو نور الدین زنگی، توجہ چاہو، سبحان اللہ، جو صلاح الدین ایوبی، جو نور الدین زنگی سندھ کی سرحد سے ایمان والے کی بیٹی کا پیغام سن کر چل دے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ تاریخ تجھ تک نہیں پہنچی،
سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں پہنچایا ہے میرے بچوں کو کسی نے، اللہ کیا کہنے ورنہ میرے بچوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے۔ جی جی بے شک اسی دبیل کے قید خانے میں ایمان والوں کی بیٹیاں قید کی گئی تھی، جی جی اور سمندر کے راستے سے ایک جہاز جا رہا تھا، اللہ کچھ قیدیوں کو وہاں سے دوسرے ملک لے جایا جا رہا تھا۔ اللہ قید خانے سے ایک بچی نے جانے والے قیدیوں سے کہا، دیکھ دیکھ، عرب کی سرحد پر میرا ایک بھائی رہتا ہے، نام صلاح الدین ایوبی ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ 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 اس سے میرا سلام کہنا، اس سے میرا سلام اور کہنا جواب وہی سے مت دے دینا، بلکہ تیری بہن قید خانے میں جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ جب تک یہ کیریکٹر زندہ تھا، کسی نقاب پوش میری ماں کی طرف انگلی اٹھا کر دیکھنا تو دور، آنکھ پھیلا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بے شک بڑے سے بڑے پیر کا کلیجہ کانپ جاتا تھا، پتہ نہیں اس حجاب کے اندر صلاح الدین کی بہن بیٹھی ہے یا بیٹی بیٹھی ہے، اگر میں نے اس کی چادر سے کھیل دیا تو وہ اپنی تلوار کی نوک سے پورے ملک سے کھیل جائے گا۔ واہ 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 نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی قیمت لگوائی، تم نے صحیح بات تم نے لگوائی، بے شک بچا سکتے ہو تو بچا لو، بند کرو مہنگا نکاح، بے شک بند کرو مہنگی شادی، بند کرو دولت کا مظاہرہ، بے شک بند کرو علاقے میں بڑا کہلانا۔ بے شک ہم اب پیسے والا مدینے کی نظر، مدینے والوں کی نظروں میں بڑا نہیں ہے رے، ورنہ عرب میں ایک سے ایک دولت مند تھے، لیکن پورے عرب میں کوئی بڑا بنا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، جو سب لوٹا کر کے رشک کر کے کہتے بلبل کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان صحابہ کرام، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو، بچا لو، کیا کہنے ہیں، بہت اچھا پیغام، سادگی سے نکاح کر لو۔ مولانا کیا شرم اور غضب کی بات ہے، جھوٹ بولتا تیرا باپ، جھوٹ بولتا کہ تو اس کا بیٹا ہے، جھوٹ بولتا، باپ اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں بیچتا ہے، جی بے شک، باپ کبھی بیٹا نہیں بیچتا، بے شک بے شک، زمین بیچ سکتا ہے اولاد نہیں بیچ سکتا، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، زمین بیچ سکتا ہے اولاد نہیں بیچ سکتا۔ بہت اچھا جوڑ دیا، واہ واہ، اگر بیٹا مانا ہے تو پھر بیچ کیوں رہا ہے جانور کی طرح؟ کیا کہنے ہیں، اس لیے ہم اپنے جوانوں سے بنتی کر کے کہیں گے، بچا سکتے ہو تو بچا لو، بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ جب تیرا باپ تجھ کو 5 لاکھ روپیہ اور ایک بائک پر بیچنے لگے نا تو باپ کا پیر پکڑ کے کہہ دو، بابا اولاد ہو نا، اولاد ہو، جانور نہیں ہوں، اولاد ہو، جانور پیدا کیے ہو تو بیچ دو، بے شک، اور اگر اولاد پیدا کیے ہو تو یہاں مت بیچو، کیا کہنے ہیں حضرت، یہاں مت بیچو۔ 4 لاکھ روپیہ ایک بائک پہ مت بیچو، بے شک، بیچنا ہی ہے
تو بابا سسرال کی چوکھٹ پر مت بیچو، کیا بات ہے، واہ، فاطمہ کے لال کے دہلیز پر بیچ دو، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، وہاں بیچ دو گے بابا تو تیری سوچ سے زیادہ قیامت میں مصطفیٰ عطا کر دے گے، بے شک، سبحان اللہ، اور اسی پیسے کو بچا لو، کیا کر لو، بچا لو۔ معاف کرنا یہ کڑوا سچ ہے۔ بے شک، جلسوں میں سجاوٹ کے لیے 3 کلومیٹر لائٹ باندھ دیا، 2 کلومیٹر مائک، جبہ پھاڑ تقریر ہو گئی، نعرہ لگ گیا، کام ختم۔ صحیح بات، شاعر آیا 3 گھنٹہ ٹان کے پڑھا، لا لوٹ لو۔ میں نہیں کہتا کہ میرے آقا کے مدح خاں کو مت دو، صحیح، لیکن کم از کم جلسے میں آنے سے پہلے اپنی ماں سے تو پوچھ لیے ہو، واہ واہ، سبحان اللہ، محبت سے بول دو نا، زور سے۔ معاف کریں گے بھائی شورائی سے، صرف اتنا پوچھ لیتے کہ امی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں کہ نہیں، میں جلسے میں جا رہا ہوں، میری جیب میں 500 ہے، 250 آپ رکھ لو۔ کیا بات ہے، واہ واہ، معاف کرنا، اگر تو 10 روپیہ ماں کو دیتا ہے نا تو سوچ نہیں سکے گا رے کہ اس 10 کے بدلے ماں کیا کیا تجھ کو دے دیتی ہے، جی بے شک، سبحان اللہ، تو سوچ نہیں سکتا ہے۔ مولانا جب بلیابی جیل میں تھا 1992 میں، DIR لگا تھا مجھ پر، DIR۔ جرم یہ تھا کہ بھاگلپور دنگے میں کوبی کے کھیت کے نیچے سے لاش میں نے نکالی تھی، لڑا تھا۔ تیرے بلیابی کو کچلنے کے لیے پوری حکومت لگا دی گئی، لیکن میں اس قادری فقیر کے دعاؤں کی چھتری میں زندہ ہوں آج بھی۔ جب رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ جیل پر ملنے گئے تو خود رو رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے بیٹا تم رونا مت، بیٹا تم رونا مت، یا تو اندر رہے گا تو یہ حکومت نہیں رہے گی، کیا بات ہے، اگر تو اندر رہے گا تو یہ حکومت نہیں رہے گی، اب میں جانتا ہوں کہ تو باہر آئے گا تب بھی یہ حکومت نہیں رہے گی۔ میری والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، میرا باپ کسان آج بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے میری ماں سے کہا کہ ریڈیو پر خبر چل رہی تھی، جی، لوگوں نے، عورتوں نے کہا آپ اپنے بیٹے سے ملنے نہیں جاؤ گے، جاؤ۔ میری والدہ کہتی نہیں، میں ملنے نہیں جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے میلاد شریف میں علماء بیان کرتے ہیں میرا اللہ اولادوں کی حق میں ماں کی دعا قبول کرتا ہے، میں اپنی اولاد کے لیے دعا کروں گی، میں جاؤں گی۔ ہم آپ سے بنتی کر کے کہیں گے، آپ سے بنتی کر کے کہیں گے، پیر جنت کا راستہ بتا سکتا ہے، بے شک، مجھ سے زیادہ کٹر مرید کون ہوگا رے؟ صحیح بات، میں تو کھم ٹوک کے کہتا ہوں کہ میں اس مفتی اعظم کا مرید ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بول دو، زور سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس بلیابی نے ہر محاذ پہ للکار کے کہتا ہے ظالمو تیرے ظلم کے پنجے اتنے مضبوط نہیں ہے بے شک، جتنی مضبوط انگلیاں بچانے والی میرے مفتی اعظم کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ،
ہم آپ سے بنتی کریں گے، ہم آپ سے التجا کریں گے، چاہتے ہو کہ تیرے جانے کے بعد تیری مسجد آباد رہے، سبحان اللہ، تیرے جانے کے بعد تیرے گھروں پر اسلامی پرچم دکھتا رہے، تیرے جانے کے بعد تیری اولادیں تجھ پر فاتحہ پڑھتی رہے، تو بنتی کر کے کہیں گے سستا کرو نکاح کو، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اسی پیسے کو بچا دو سبحان اللہ، اور اپنی اولادوں کو پڑھا دو، سبحان اللہ، اپنی اولادوں کو پڑھا دو۔ پڑھنے والے میرے عزیز، کامیابیوں کی ضمانت مہیش کو نہیں عبداللطیف کو ملی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کامیابیوں کی ضمانت سریش کو نہیں عبدالکریم کو ملی ہے، بے شک بے شک، اور کامیابیوں کی ضمانت کسی حکمران نے نہیں دیا، بے شک بے شک، رب العلا نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شرط یہ ہے کہ تم لینے والی قطار میں آ جاؤ، سبحان اللہ، مت کھاؤ 3 ٹائم، 2 ٹائم کھاؤ، مت اچھا لباس پہناؤ، بے شک موٹیاں مارکن پہنا دو، بے شک بے شک بے شک، اور معاف کریں گے یہ بھی کڑوا سچ ہے، تم نے بیٹیوں کے ہاتھ میں، بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر ایڈوانس آوارہ بنایا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، حق ہے، حضور مفتی صاحب قبلہ کتنے لاچار بے بس ہے باپ، صحیح بات، اپنی اولاد کو زور سے بول نہیں سکتا۔ مولانا روز رات کو میں بہار میں، جھارکھنڈ میں کسی دن 2:30 بجے، 3 بجے، 4 بجے لوٹتا ہوں، دنیا کی ساری قوم کے بچے سڑکوں پر دوڑتے ملتے ہیں، جی صحیح، ہمارے بچے سوئے ملتے ہیں۔ جی میں آپ سے پوچھوں، آدمی کو آدمی روک سکتا ہے، خوشبو کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ جی، بے شک بے شک، بچا سکتے ہو تو اپنی بیٹیاں بچا لو، رات کو 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک بیٹیاں موبائل کے ڈبے میں لگی ہیں، تیرے بیٹے موبائل کے ڈبے میں لگے ہیں، بے شک بے شک، اور تم اس کے سدھرنے کا تعویذ مانگ رہا ہے۔ اللہ، میرے عزیز جوانوں، اگر زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کا صحیح استعمال کر لو، بے شک مت 3 ٹائم کھاؤ، 2 ٹائم کھاؤ، بے شک مت اچھا مکان بناؤ، رہنے دو ٹوٹی کھاٹ پر، بے شک اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو۔ بے شک، اگر تو نے اپنے بیٹوں کو پڑھا دیا، پاور کا قلم تھما دیا، تو وہی بچے میرے عالموں کا ہاتھ چوم کر کہیں گے حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، محراب میں کھڑا ہو کر عقیدے کا مسلح آپ بچا لو، ہائے ہائے، واہ 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 واہ، پاور کا قلم لے چکا ہوں، قلم کی نوک سے مسجدوں کا منارہ ہم بچا لیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں حضرت، بہت اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ، السلام علیکم۔